شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جس کی معافی اللہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، شرک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے والے پر جنت حرام۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ ساری نیکیاں بیکار۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ یہ تو پیغمبروں سے کہا گیا، سب سے زیادہ ایک ساتھ جن پیغمبروں کے نام آئے نا وہ 7ویں پارے میں آئے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور پھر پیغمبروں کے نام تقریباً 18 پیغمبروں کے نام ایک ساتھ میں۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے سب کے بارے میں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں ہمارے، اگر یہ بھی شرک کر لیتے ہیں تو سارے ان کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا۔ اور نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 24ویں پارے میں کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وہی کہ وہی الفاظ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کا عمل بھی بیکار۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک عمر میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے، برکت کا سبب بنتا ہے، خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس لیے یہاں بھی قرآن نے کہا کہ ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ فرما رہے ہیں میں نے یہ بھی کہا میرا بھی شکر گزار بننا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بننا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے ورنہ تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ کا مطلب ہی یہی ہے، ماں باپ کی شرک میں بات نہیں ماننی ہے اور اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کی اتباع کرنا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، رفاقت کا اثر پڑتا ہے، کمپنی کا اثر پڑتا ہے۔ رفاقت کو، دوستی کو، کسی کی صحبت کو، کسی کے ساتھ کو انسان معمولی نہ سمجھے۔ الصداق اتباع تتسرق، عربی میں کہتے ہیں جو طبیعتیں ہوتی ہیں، جو مزاج ہوتے ہیں انسانوں کے، جو عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ دوسرے انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی صحبت کو، اپنے ساتھ کو بھی ہم اچھا رکھیں، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اچھی مجلسوں میں اٹھیں بیٹھیں، اچھے لوگوں کا ساتھ رکھیں اور اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی اس کی فکر کریں۔ ہماری اولاد کن کے ساتھ جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی مومن سے ہی کرنا، مومن کے ساتھ ہی صحبت اختیار کرنا ہے، اور کھانا تمہارا متقی کھائے۔ لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں محفوظ فرمایا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان کیا ہے۔ حضرت لقمان کی جو سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو تھی وہ یہ تھی کہ کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیہ، پیار کا انداز اور شفقت کا انداز تھا، اور یہ انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر کوئی باپ اس انداز سے نصیحت نہیں کر رہا ہے، سمجھا نہیں رہا ہے، اور سختی سے کوئی غلط جملہ بول کر، تو ہم کیا کریں؟ اولاد کیا کرے؟ تو بھائی یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھے انداز سے سمجھائے، لیکن اگر باپ کی طرف سے، والدین کی طرف سے کوئی سخت جملہ کہا جا رہا ہے جو نہیں کہا جانا چاہیے، تو آپ پلٹ کر جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کا تو سر جھک جانا چاہیے، فرما برداری والا انداز ہونا چاہیے۔ اللہ جانے، آپ کے والدین جانے، ان کا حق زیادہ ہے۔ اگر یا بنیہ کہہ کر نہیں، وہ کسی جانور کے نام پہ آپ کو کہہ رہا ہے، جانور ابھی گدھے ابھی فلاں ہو بھلے،
اس طرح کے الفاظ بول دیتے غصے میں والدین. آپ کا حق نہیں بنتا ہے کہ آپ پلٹ کر جواب دیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ تو فرما برداری والا جذبہ دکھائیں، لیکن باپ کے ذمے یہ ہے کہ وہ اچھے انداز سے سمجھائے. اور پھر پہلی نصیحت کی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ جس کی معافی اللہ نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، جھوٹ ایسا گناہ ہے جس پر شرک ایسا گناہ ہے جس کے کرنے والے پر جنت حرام. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ ساری نیکیاں بیکار. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ یہ تو پیغمبروں سے کہا گیا، سب سے زیادہ ایک ساتھ جن پیغمبروں کے نام آئے نا وہ 7ویں پارے میں آئے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور پھر پیغمبروں کے نام تقریباً 18 پیغمبروں کے نام ایک ساتھ میں. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے سب کے بارے میں؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ جلیل القدر پیغمبر ہیں ہمارے، اگر یہ بھی شرک کر لیتے ہیں تو سارے ان کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا. اور نبیوں کے سردار، پیغمبروں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 24ویں پارے میں کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. وہی کہ وہی الفاظ، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کا عمل بھی بیکار جائے گا. اتنا سخت گناہ ہے، اللہ کو بالکل پسند ہے. دوسرے بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دے گا. رحمت کا دریا جوش میں آیا، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، سارے گناہ معاف کر دے گا، مٹا دے گا. لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. شرک کسی بھی طرح کا ہو، شرک کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کر دینا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کے برابر کا قرار دیا. اللہ کی صفات میں شرک، جس طرح اللہ سنتا ہے کوئی اور بھی سنتا ہے، جس طرح اللہ دیکھتا ہے کوئی اور بھی دیکھتا ہے، جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر ہے موجود ہے کوئی اور بھی موجود ہے، جس طرح اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے کوئی اور بھی سنتا ہے. جس طرح مشکلات میں ہم کہتے ہیں یا اللہ کر مدد، کسی اور کے سلسلے میں اس طرح کی پکار، کیونکہ پکار یہ دعا ہے، اور الدعاء هو العبادہ. حضور نے فرمایا پکار یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے، بلکہ الدعاء مخ العبادہ، سب سے اہم عبادت کا مغز یہ پکار ہے. اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے. اب کسی اور کو پکار لگا رہے ہیں آپ تو یہ شرک ہے. دکھلاوا بھی شرک ہے. ریا، عبادتوں میں دوسروں کو دکھلانے کا جذبہ، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہے. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، ہوگی کسی کو ضرورت پارٹنر کی، شریک کی، پارٹنر کی، کسی اور کو ہوگی، مجھے نہیں ہے. میں شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں پارٹنرشپ سے، پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جس عمل میں، جس کام میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کرے گا، ترکتہ وشرکہ، وہ جانے اس کا شرک جانے، میرے یہاں اس کے عمل کا بدلہ نہیں ہے، میں اس کے عمل کی جزا نہیں دوں گا، بدلہ نہیں دوں گا. اور پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، ان کے کاموں کا، تو ریا اور دکھلاوا کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ اذهبوا الی من یتراءون، جاؤ ان کے پاس جن کے دکھلاوے کے لیے، جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کیا کرتے تھے، اور اس کے یہاں اپنا بدلہ پاؤ، اپنی جزا پاؤ. اس لیے شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں. ایک حدیث ہے بڑی عجیب و غریب حدیث، کل قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا نا، اس کو لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے یقول اللہ لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن جو عذاب میں سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، زمین کے سارے خزانے تمہیں دے دیے جائیں
اب زمین کے خزانوں میں سونا، چاندی، قیمتی ہیرے، جواہرات، پتہ نہیں کیا کیا قیمتی چیزیں ہیں، زمین اور زمین کے سارے خزانے تمہیں دے دیے جائیں اور اس ہلکے عذاب میں تم مبتلا ہو، سارے خزانوں کو فدیے کے طور پر دینا پسند کرو گے؟ اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ فیقول نعم، وہ کہے گا ہاں اللہ میں تیار ہوں، ساری زمین کے خزانے میں دیتا ہوں، مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ کہیں گے اردت منک اہون منک، میں نے تجھ سے اس سے بھی معمولی، ہلکا اور آسان کام طلب کیا تھا، آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، اس وقت جب کہ تم آدم کی پیٹھ میں تھے، ساری روحوں کو جمع کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے اور کہا تھا تمہارا رب کون ہے، اور سب روحوں نے کہا تھا تو ہے ہمارا رب، تو اکیلا ہے، اکیلے ہی کو توحید کہتے ہیں، اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، وہ شرک ہے۔ تو صلب آدم میں نے تجھ سے ایک معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا، کیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ فابیت الا ان تشرک بی، لیکن تو شرک کر کے رہا، تو اپنے اس معاہدے پر، وعدے پر ثابت قدم نہیں رہا، اس لیے آج چھٹکارا نہیں ہو سکتا، ساری زمین کے خزانے دے دو تب بھی۔ شرک اتنا شدید گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اسی لیے سب سے پہلی نصیحت یا وصیت وہ یہ کہ بیٹا شرک مت کرنا کسی بھی طریقے سے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے انسان اپنے اوپر جو کرتا ہے۔ انسان کی اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نفس کو سلامتی فراہم کرے، نجات فراہم کرے، اپنے آپ کے لیے سعادت و نیک بختی کا سامان کرے، اور شرک جو ہے نا یہ بدبختی کی طرف لے جانے والا ہے، اب پکڑ کی طرف لے جانے والا ہے، مواخذے اور عذاب کی طرف لے جانے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا انداز بدل دیا، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے نا، اب اس نصیحت میں باپ یہ کہے میری بھی بات مانو، میری خدمت کرو، میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو، میرے ساتھ حسن سلوک مت کرو، تو خود غرضی شامل ہو جاتی ہے کہ اچھا باپ اپنے لیے کام کروا رہا ہے، اپنے مطلب کی بات آ گئی نا، خود غرضی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انداز بدل دیا۔ یہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا بیٹا میری اللہ کی بھی عبادت کرو اور اپنے باپ کی بھی خدمت اور اطاعت کرو، یہ نہیں کہا، اللہ نے انداز بدلا اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید کی، حالانکہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں لیکن انداز بدلا تاکہ کسی طرح کی اپنی خود غرضی اس میں شامل نہ ہو۔ ہم نے تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر، متعدد جگہ پر جہاں اللہ کی توحید کا بیان ہے، ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ضرور ہے۔ پہلے ہی پارے میں آدھا پارہ شروع ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے چند چیزوں کا حکم دیا تھا، اس میں سب سے پہلی چیز اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح 15ویں پارے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی کی عبادت کرنا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کئی جگہ اللہ نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا۔ پھر کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ اور فلاں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان میں سب سے ٹاپ پر وَبِالْوَالِدَيْنِ، سب سے پہلے حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو انسان پر ہوتا ہے وہ اس کے والدین کا ہوتا ہے، اور والدین میں بھی حسن سلوک کی زیادہ محتاج ماں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف میں اٹھایا ہے۔ علماء نے کہا کہ حق تو دونوں کا برابر ہے، ماں کا بھی باپ کا بھی، لیکن چونکہ ماں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، پردے میں ہوتا ہے، چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، اب وہاں بیٹا جو کچھ بھی ماں کو سنائے دوسروں کو پتہ نہیں چلتا ہے، بے دھڑک جو چاہتا ہے بولتا ہے، بے دھڑک جو چاہتا ہے سلوک کرتا ہے، کیوں؟ لوگوں کا خوف تو نہ رہا،
لوگ تو دیکھ نہیں رہے، باپ کا معاملہ باہر بھی ہو جاتا ہے، باپ باہر بھی ڈانٹ دیتا ہے، باپ باہر بھی بلا لیتا ہے، اب وہاں نہیں مانے گا تو کہ دیکھو باپ کا نافرمان ہے، باپ نے بلایا گیا نہیں، باپ نے کام کا کہا اس نے کام کیا نہیں، لوگوں کے سامنے باپ کا معاملہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے شرما شرمی بھی باپ کی بات مان لیتا ہے، لیکن ماں کا معاملہ چار دیواری کے اندر کا ہے اور وہاں پر کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے خصوصی تاکید کی ہے، اور اس وجہ سے بھی تاکید کی ہے کہ ماں نے مشقت بھی زیادہ اٹھائی ہے۔ وہنن علی وہن، جب سے امید سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ماں کی بدل جاتی ہے، سونا، جاگنا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ہر چیز کے سلسلے میں ماں اب اپنے سے زیادہ پیٹ میں پل رہے بچے کی فکر کرتی ہے، یہاں تک کہ کھانے کا طرز بھی ماں بدل دیتی ہے، یہ سب چیزیں اس کا خیال رکھتی ہے۔ اور پھر فصالہ فی عامین، حمل کی تکلیف اور پھر وضع حمل کی تکلیف، لیبر پین، پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے وہ تکلیف، اور پھر دودھ پلانے کی تکلیف، بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد اس کی جو پرورش ہوتی ہے جس میں ماں اپنا سب کچھ انداز زندگی گزارنے کا طریقہ بدل دیتی ہے، ساری راحت اور سارا آرام اور بچے کے اعتبار سے اپنا ٹائم وہ سیٹ کرتی ہے، 2 سال میں دودھ چھڑاتی ہے، یہ سب تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے، باپ بھی اس سلسلے میں محنت کرتا ہے، دنیا کے سلسلے میں، دنیا کے اسباب کے سلسلے میں ہر چیز مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ماں کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اہمیت دی۔ ایک صحابی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے سوال کیا، حضور نے پھر وہی جواب دیا، پھر وہی سوال کیا، حضور نے 3 مرتبہ ماں کا کہا، چوتھی مرتبہ والد کا کہا، ثم اباک، پھر تمہارے والد۔ وہاں بھی علماء نے یہی لکھا ہے چونکہ ماں 3 مشقتیں اٹھاتی ہے، حمل کی مشقت، پیدائش کی مشقت، پھر تربیت کی، دودھ پلانے کی مشقت، اس وجہ سے ماں کا تذکرہ کیا ہے اور پھر باپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ دین کی اہم چیزوں میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، مستحب وقت میں، افضل وقت میں نماز کی پابندی کرنا۔ میں نے پوچھا ثم ایون، پھر کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ حضور نے دوسرے نمبر پر فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر میں اور سوال کرتا حضور اور سوالوں کے جواب بھی دیتے، لیکن بس میں نے یہیں پر اکتفا کر لیا۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک عمر میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے، برکت کا سبب بنتا ہے، خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس لیے یہاں بھی قرآن نے کہا کہ ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ فرما رہے ہیں میں نے یہ بھی کہا میرا بھی شکر گزار بننا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار بننا ہے، میری بھی قدر کرنا ہے اور اپنے والدین کی بھی قدر کرنا ہے۔ الی المصیر، اور یاد رکھو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ 2 باتیں کہی، ایک تو یہ کہ والدین نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا ہے نا اس کو یاد رکھو گے نا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ زیادہ آئے گا۔ اپنے بچپن کو یاد کرو گے، ماں باپ نے کس کس طرح سے تمہارے تقاضے پورے کیے ہیں، کس کس طرح سے خیال رکھا ہے، تو حسن سلوک کا جذبہ تمہارے دل میں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ والدین کے ساتھ اگر بدتمیزی کریں گے، حقوق میں کوتاہی کریں گے، اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہ بھی بندے پر خیال جب جم جاتا ہے، تصور میں یہ بات رہتی ہے، تو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو باز آ جاتا ہے، اللہ پوچھے گا، اللہ مواخذہ کرے گا، اللہ محاسبہ کرے گا۔
والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسی چیز ہے کہ آخرت میں تو بدلہ ملے گا ہی، اس دنیا میں بھی بہترین بدلہ ملتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہو تو وہ اپنے استاذ کی خدمت کرے، استاذ کا حق ادا کرے، اس کا ادب و احترام کرے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے رزق میں کشادگی ہو، رزق میں کبھی کمی نہ آئے، تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے، یہاں تک کہ دنیا میں پریشانیاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ٹلتی ہے۔ بہت سارے حدیث کے واقعات ہیں اور بہت مشہور واقعات، 3 غار والوں کا، بخاری میں آیا، مسلم میں آیا، حدیث کی ہر کتاب میں آیا، 3 غار والوں کا، وہ جو بارش کی وجہ سے غار میں جا کے چھپ گئے تھے بارش سے بچنے کے لیے، طوفان سے بچنے کے لیے، اور اوپر سے پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا چٹان لڑکتی ہوئی آ کر غار کے منہ میں آ گئی، رک گئی، اور سب بند ہو گئی۔ نہ مال وہاں کام آ رہا ہے، نہ عزیز و اقارب کام آ رہے ہیں، نہ کوئی اور کام آ رہا ہے، یہاں کام آیا تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ تینوں آدمیوں نے اپنا اچھا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا اگر یہ عمل تیری نگاہ میں پسندیدہ ہے تو اس چٹان کو دور کر دے۔ اس میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے یہ کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا اور دور لے جاتا تھا، واپس جاتا تھا، دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات ہو گئی اور بہت دیر ہو گئی، میں گھر پہنچا، والدین انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، میں نے دودھ دوہیا، پیالے میں لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، جگانا بھی پسند نہیں کیا کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، میں کھڑا رہا، ان کی آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ صبح کی اذانیں ہونے لگی، اذان نماز کا ٹائم ہو گیا، اس وقت وہ جاگے، اے اللہ اگر تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا اس چٹان کو ہٹا دے، وہ چٹان ہٹی۔ تو اس دنیا میں پریشانیوں کے دور کرنے کا ایک سبب والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی تھی علم کی، وہ مسئلے بتاتے ہوں گے تو کتنے گہرائی والے مسئلے بتاتے ہوں گے۔ الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ایک تو بخاری ہے، ایک ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جب کوئی فتویٰ، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا، اگر قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت ہے تو وہ مسئلہ بتاتے تھے، لیکن قرآن و حدیث کے سلسلے میں اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے نا، تو وہ اپنے اجتہاد سے قیاس کرتے ہوئے اگر کسی گناہ کے بارے میں پوچھنے آیا تو اس کے برابر کا کوئی ثواب کا کام بتاتے تھے تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، ختم ہو جائے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت ایک عورت تھی، اس کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا لیکن اس نے میرے نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا، اس کو کسی دوسرے نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے اس کو قبول کر لیا، اس سے نکاح کر لیا، مجھے غیرت آئی، اچھا میرا پیغام قبول نہیں ہوا اور میں نے غیرت میں آ کر اس کو قتل کر دیا، اب میں کیا کروں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں والدہ تو زندہ نہیں ہے۔ کہا والدہ زندہ نہیں ہے تو پھر ایسا کر، اللہ کو جو محبوب اعمال ہیں، پسندیدہ اعمال ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کر تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائیں گے، گناہ کے مٹنے کا ذریعہ ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں، یا آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ کوئی اور عمل کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا، کسی اور کے بارے میں؟ تو کہا کہ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کی اطاعت کے بعد اگر سب سے زیادہ نیکی والا کوئی عمل ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور اس میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کے ہاں اس کی نگاہ، اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نے پوچھا، کیونکہ اس کا گناہ زیادہ تھا تو اسی اعتبار سے نیکی، سب سے بڑی نیکی میری نگاہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک تھے، اگر وہ زندہ ہوتی حسن سلوک کرتا تو اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ کوئی گناہ کے بارے میں آ کے پوچھتا یہ گناہ ہو گیا ہے میں کیا کروں، تو سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیتے تو کہتے تھے اگر والدہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی تاکید قرآن میں بھی کہی گئی، حدیث میں بھی کی گئی، لیکن اللہ کا حق تو سب سے بڑھ کر ہے، والدین سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسا معاملہ آتا ہے کہ والدین کافر ہیں، مشرک ہیں، مورتی پوجا کرنے والے ہیں، اب تو ہم میں سے تو کسی کے نہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمارے خاندان
پورا اسلام میں ہے، لیکن بعض مرتبہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، پھر دیکھیے کتنی تکلیفیں آتی ہیں، ماں باپ کی طرف سے بہت تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اگر وہ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ شریک کرو ایسی چیز کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، فلا تطعہما، تب تو ان کی بات نہیں ماننی۔ صرف مشرک ماں باپ کی نہیں، بلکہ اگر ایمان والے توحید والے ماں باپ بھی اگر کسی گناہ کا حکم دے رہے ہیں، کسی ایسی چیز کا جس میں اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہے، تب بھی ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایمان والے بھی اگر اسی چیز کا حکم دے رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ حضور نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، والدین کی اطاعت بھلائی کے کاموں میں ہے، برائی پر اگر وہ مجبور کر رہے ہیں تب نہیں مانیں گے، اور یہ والدین کی نافرمانی کے گناہ میں شامل نہیں ہوگا۔ ہاں وصاحبہما فی الدنیا معروفا، شرک تو نہیں کرنا ہے، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا ہے، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن ان کی خدمت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، ان کا احترام کرنا، یہ مشرک والدین کے ساتھ بھی قرآن کا حکم ہے کرنا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس شخص کی پیروی کرنا ہے جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ والدین کی بات شرک کے سلسلے میں تو نہیں ماننی، جو میری طرف رجوع کرے، میری توحید کو مانے، مجھے ایک جانے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی بات ماننا ہے۔ ان میں سب موحدین کے سردار محمد الرسول اللہ ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ وہ جب ایمان لے آئے، ان کی والدہ ناراض ہو گئی، قسم کھا لی جب تک تم واپس اپنے باپ دادا کے دھرم اور مذہب یعنی شرک پرستی میں نہیں آؤ گے، بت پرستی میں، تب تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہ قسم کھا لی۔ ایک دن گزر گیا، حضرت سعد نے ان کو بڑا سمجھایا، بڑا اصرار کیا، لیکن نہیں مانی۔ دوسرا دن کھانے کو دیا، اصرار کیا، نہیں کھانا۔ تیسرا دن بھی یہی معاملہ پیش آیا، ماں کی بہت منت سماجت کی، ماں کھا لو پی لو، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن مانی نہیں۔ 3 دن بھوکی رہی، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گیا، ایک گھونٹ الگ سے نیچے نہیں اترا۔ 3 دن کے بعد حضرت سعد نے دیکھا کہ ماں کسی طرح مان بھی نہیں رہی ہے، کہا کہ ماں یہ تمہاری ایک جان ہے، خدا کی قسم اگر تمہیں 100 جانیں مل جائیں، 100 روحیں مل جائیں اور ایک ایک کر کے میرے سامنے نکل جائے، اور تمہاری شرط یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کر لوں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، تم مر جاؤ مجھے گوارا ہے، اللہ کے ساتھ میں شرک تو نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعد کے بارے میں بھی یہ آیت اتری ہے۔ اس طرح کی دوسری بھی آیتیں آئی ہیں، پیچھے ہم سورہ عنکبوت میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ بھی مفسرین نے حضرت سعد کا واقعہ بیان فرمایا۔ تو شرک تو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ والدین کے ساتھ جو بھی حسن سلوک کر سکتے ہیں، کافر والدین کے ساتھ، مشرک والدین کے ساتھ وہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ واتبع سبیل من اناب الی کا مطلب یہی ہے، ماں باپ کی شرک میں بات نہیں ماننی ہے، اور اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کی اتباع کرنا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، رفاقت کا اثر پڑتا ہے، کمپنی کا اثر پڑتا ہے۔ رفاقت کو، دوستی کو، کسی کی صحبت کو، کسی کے ساتھ کو انسان معمولی نہ سمجھے۔ الصداق اتباع تتسرق، عربی میں کہتے ہیں جو طبیعتیں ہوتی ہے، جو مزاج ہوتے ہیں انسانوں کے، جو عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ دوسرے انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی صحبت کو، اپنے ساتھ کو بھی ہم اچھا رکھیں، اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، اچھی مجلسوں میں اٹھیں بیٹھیں، اچھے لوگوں کا ساتھ رکھیں، اور اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی اس کی فکر کریں۔ ہماری اولاد کن کے ساتھ جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی مومن سے ہی کرنا، مومن کے ساتھ ہی صحبت اختیار کرنا ہے، اور کھانا
تمہارا متقی کھائے، پرہیزگار کھائے، اور کھانا متقی اسی وقت کھائے گا جب متقی سے تعلق ہوگا، دوستی ہوگی۔ جیسے دوست ہوں گے پارٹی بھی ویسی ہوگی، کھانا بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ متقی دوست ہوں گے، پرہیزگار دوست ہوں گے تو کھانا بھی انہی کے ساتھ کھاؤ گے، اور تمہارا کھانا بھی وہی کھائے گا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ خاص طور پر جہاں اس حضرت لقمان کی نصیحت میں باتیں کی گئی نا، اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ قیامت کے سلسلے میں بتایا گیا۔ پھر دیکھو میری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے، اور جو کچھ تم عمل کرو گے میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور بتانے کا مطلب ہے اس کی جزا یا سزا دوں گا۔ قیامت کا تصور، آخرت کا تصور، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور، اور ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پائی کا، ایک ایک حرکت کا، ایک ایک عمل کا تصور کہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا تصور، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو نیکیوں پر کھڑا کرتی ہے اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ یہ آخرت کا تصور ہے جو انسان کو بدی سے بچاتا ہے اور نیکیوں کی طرف لے آتا ہے۔ اس کے آگے بھی حضرت لقمان کی کچھ اور نصیحتیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔